ہماری کچھ ایسی عادتیں جو ہمیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہیں اور کمزور بنا دیتی ہیں۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہماری بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ پوسچر، ٹھیک ہے، لیڈیز کچھ بھی کام کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو جھکا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے پوسچر کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ وہ جب کام کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ بالکل بھی مطلب کبھی آدھی لیٹی ہوں گی، ٹھیک ہے، کبھی ٹیک جو ہم نے تکے کے ساتھ لگائی ہوگی پیچھے وہ ہمارے غلط پوسچر کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پوسچر کو نا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ جب ہم سیدھے سے نہیں بیٹھتے ہیں، ٹھیک سے نہیں بیٹھتے ہیں، ٹھیک سے لیٹتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک سے سوتے نہیں ہیں، تو وہ ساری جو روٹین ہے نا ہماری، وہ ہماری کہیں نہ کہیں ہمارے اسپائنل کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، ہماری ہڈیوں کو کہیں نہ کہیں سے کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک اپنے پوسچر کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم بیٹھیں تو ہم بالکل سیدھے ہو کے بیٹھیں، اور اگر ہم لیٹتے ہیں تو ہم پوری طرح لیٹیں، ہم تھوڑی بہت ہی ٹیک لگا کے نہ لیٹیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بینڈ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا جو پوسچر ہے نا وہ نیچے جو پلو ہے اس کو ذرا آرام دہ طریقے سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آرام دہ طریقے سے کیسے رکھنا ہے، دے رہا ہوں ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، پوسچر پہ، وہ آپ ضرور جا کے دیکھیں اور ان پہ عمل کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ عادت جو کہ نہیں ہم عورتیں اپناتی وہ یہ ہے کہ ہم پانی پینا بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے کام میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ہمیں پانی پینے کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اور سچ بات ہے، یہ ہمارے ساتھ، یہ میرے ساتھ خود بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا بہتر حل ہے کہ آپ اپنے سامنے نا ایک بوتل بھر کے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹاکس واٹر بنا کے، اب ڈیٹاکس واٹر کیسے بنے گا وہ آپ کو بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے، وہ آپ ضرور سرچ کریے گا۔ اور یہ ہے کہ آپ نے پانی کا انٹیک جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرنا ہے۔ ہم یہ کریمیں لگاتے ہیں اسکن گلو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے کڈنی میں پین ہم نے یہ میڈیسن کھا لی، ہمارے اسٹمک میں پین ہم نے وہ میڈیسن کھا لی، لیکن جب آپ یہ چیز نوٹ کرو گے کہ اگر آپ نے پانی کا انٹیک زیادہ کر دیا نا اپنی لائف میں، مطلب آپ نے 1 آور میں 1 بوٹل جو ہے نا وہ 1.5 لیٹر کی ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ اپنا اسکیجول بنا لینا ہے کہ میں نے یہ بوٹل ختم کرنی ہے، آپ دیکھو گے کہ آپ کی اسکن میں کتنا گلو آتا ہے، آپ کے اسٹمک، آپ کی کڈنی، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہو جانی ہے صرف پانی کا انٹیک زیادہ کرنے سے۔ اور یہ جو چھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، بیسٹ اینڈ بیسٹ حال ہے کہ پانی کا انٹیک زیادہ کر لیں۔ جب ہم پانی کا انٹیک نہیں کرتے نا تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اگلی عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی دھوپ میں بیٹھتے ہیں نا سردیوں میں، تو ہم بہت ہی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے اٹھنا بھی ہے۔ ہاں، دھوپ میں نا وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہیں۔ 2 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنے سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو اسکن ہے اس میں رنکلز آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی اسکن جو ہے نا وقت سے پہلے ہی نا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دھوپ میں بیٹھے لیکن ایک منیمم ٹائم کے لیے، لائک 10 منٹس، 15 منٹس، 15 منٹ میں آپ کا وٹامن ڈی پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی بیٹھیں تو اپنی ٹائم رکھ کے دھوپ میں بیٹھیں۔ اچھا، جو نیکسٹ عادت ہے وہ یہ ہے کہ واک لازمی کیا کریں۔ آپ لوگ واک نہیں نہ کرتے ہو تو مطلب کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو گھر کے کام کر لیتے ہیں، ہم تو پورا دن بیٹھتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری تو ایکسرسائز ہے۔ نہیں، ایکسرسائز کا مطلب الگ ہے اور آپ کے گھر کے کام روزمرہ کی روٹین جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں لانا بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز کیا کرنی ہے، آپ بہت عادت ہو گیا تو واک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ڈائٹ کو جو ہے نا وہ فالو اسٹرک کریں تھوڑا سا، مطلب اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو ہاف کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ جتنا بھی کھا رہے ہیں نا ابھی اس کو ہاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا ڈائٹ پلان ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا پہلے بات ہے کہ اپنے منہ کو زپ لگا لیں، دوسرا یہ کہ اپنا جو ہے نا ایکسرسائز کا ٹائم نکالیں۔ ایکسرسائز کا ٹائم مطلب واک کریں، ٹھیک ہے، پہلے دن آپ 10 منٹ واک کریں، ٹھیک ہے، دوسرے دن 15 منٹ کر لیں، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم بڑھائیں۔ اور واک کے لیے ایک ٹائم لازمی رکھیں، چاہے وہ صبح کو ہو شام کا ہو، لیکن آپ کے لیے واک بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ واک سے انسان فریش ہو جاتا ہے اور انر سیٹسفیکشن اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ فریش ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیٹھ جاتی ہیں نا کام کر کے اور ڈائٹ پہ بھی خیال نہیں کرتی، جو ملا وہ کھا لیا، جس طرح ملا کھا لیا، تو وہ بھی آپ کی صحت پہ نا ایک برا اثر پر ڈال رہا ہوتا ہے۔ جیسے نیکسٹ کہ اپنے ویٹ کو کم کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویٹ کم کرتی ہیں نا تو آپ کو جب ہر چیز میں ایک سیٹسفیکشن ملے گی نا، لائک سیٹسفیکشن کیسے عورتوں کا کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ پہن لیا، ہم پہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ وہ سچی بات تو یہ ہے کہ موٹی عورتوں پہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ کچھ بھی پہن لیں۔ اور وہی بات ہے کہ اسمارٹ سلم عورتیں جو بھی پہن لینا وہ ان پہ سوٹ کر جاتا ہے۔ بس یہ ڈفرینس ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ کنٹرول کرنا ہے، سب سے زیادہ ویٹ کنٹرول کرنے میں جو چیز کام آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنک فوڈ چھوڑ دیں۔
جنک فوڈ ہمیں اندر ہی اندر تباہ کر ہوتا ہے. مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم نا جنک فوڈ کھائیں. اور یہ جو شگری آئٹمز ہیں لائک ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس اور یہ جوسز وغیرہ، ان کو بھی اپنی خوراک سے باہر کریں. اور یہ کہ اپنی اسکن کا خیال رکھیں. جب ہم اپنی اسکن کا خیال نہیں نہ رکھتے تو ہم اپنی ایج سے پہلے ہی بوڑھے لگنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا ہے کافی عورتوں کو، مطلب ان کی ایج نہیں ہے، 19 to 20 ایئرس کی جو لڑکیاں ہیں وہ 29 اور 30 کی لاگ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خیال نہیں رکھنا ہوتا اپنا. اچھا چلیں جیسے بھی ہے، اگر آپ نے اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھا، بیڑا غرق کر لیا ہے، اٹس اوکے. لیکن اپنی بیٹیوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. اپنی بیٹیوں کو ابھی سے سکھائیں تاکہ ان کو نیکسٹ جا کے اپنی گندی اسکن کو لے کے نا سفر نہ کرنا پڑے. اور گندی اسکن کا مراد یہ ہے کہ ان کو ایکنی، ٹھیک ہے، وقت سے پہلے رنکلس، چھائیاں وغیرہ، یہ سب تب بھی پڑتا ہے جب ہم ارلی ایج میں اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھتے. اور اسکن کا خیال رکھنے کا ایک آج کل لوگوں نے بہت ہی مشکل جو ہے نا وہ مطلب بنا لیا ہے. یہ لگا لو، وہ لگا لو. ٹھیک ہے. بلکہ اسکن کیئر میں نہ صرف 4 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات نوٹ کریں کہ اسکن کیئر میں آپ کسی بھی اچھے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کو صرف 4 چیزیں بتائے گا. ایک یہ ہے کہ فیس واش جو آپ کی اسکن ٹائپ کے لحاظ سے ہوگا. دوسرا آپ کا جو ہے نا موئسچرائزر جو وہ بھی آپ کی اسکن کے لحاظ سے وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پہ آ جاتا ہے آپ کا سن بلاک، اور فورتھ پہ جسٹ آپ کی نائٹ کریم. یہ 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں آپ کے ڈیلی جو ہے نا اسکن کیئر میں آ گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن کیسے گلو کرتی ہے. آپ کو کوئی بھی فضول میں یہ فالتو چیزیں لگانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ کی اسکن کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اور نہ سنا کریں ادھر ادھر کی باتیں، نہ دیکھا کریں یوٹیوب پہ یہ فضول چیزیں کہ یہ کریم لگا لیں، یہ پروڈکٹ آ گیا جی، فلاں کے ریویو ہیں، فلاں کے یہ ہیں. نہیں. ٹھیک ہے. اسکن کو کم سے کم مطلب چیزیں یوز کرنے کی عادت ڈالیں. یہ جو 4 چیزیں ہیں نا یہ کوئی کیمیکل وغیرہ بہت زیادہ کیمیکل والی نہیں ہوتی. اگر آپ کا اچھا ڈرماٹولوجسٹ ہے نا، اگر آپ کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بہت کیمیکل والی چیزیں نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے. یہ 4 بیسک چیزیں جو آپ کو آپ کی اسکن کے اکارڈنگ بتائے گا. اور کیوں نہیں اپنی اسکن کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اسکن ہی تو ہے، ایک آپ کا چہرہ ہی تو ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اپنی جگہ، لیکن آپ کی اسکن، آپ کے سامنے کی جو شخصیت ہوتی ہے، آپ کا چہرہ، اس کے تاثرات بہت زیادہ اگلے پہ منفی اور جو کہتے ہیں نا پازیٹیو اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بظاہر دکھنے والا آپ کا چہرہ ہے جو آپ کی پوری شخصیت کو دوسرے کے اندر اتارتا ہے. آج کل کے لیڈیز اینڈ جینٹس کو جو سب سے زیادہ بیماری کھائی ہوئی ہے نا وہ ڈائبٹیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اندر ہی اندر ان کو کھا رہی ہوتی ہے. ہم بالکل اپنی ڈائبٹیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. شوگر ہے جو کہ وہ جب ہو جاتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ساتھ ساتھ اپنی ڈائبٹیز کا نا آپ چیک اپ کروایا کریں. اگر آپ کو نہیں بھی ہے پھر بھی آپ ریگولر نا ویک میں 1 ٹائم یا منتھ میں 1 ٹائم نا آپ نے لازمی چیک کروانا ہے، اپنا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیز جب ہو جاتی ہے نا تو آپ کی ہڈیاں اندر ہی اندر نا اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ میں وہ طاقت ہی نہیں رہتی ہے، آپ سست ہو جاتے ہو، آپ محتاج ہو جاتے ہو. تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ماں ہے نا گھر کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ماں ہی اپنا خیال نہیں رکھے گی، ماں ہی بیمار پڑ جائے گی تو بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ اور ماں جو بچوں کے لیے کر سکتے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ اپنے لیے اپنا خیال نہیں رکھ سکتی نا تو اپنے بچوں کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیں. اور ایک اور علامت جو کہ موسٹلی لیڈیز میں رہتا ہے وہ ہے سر درد. ٹھیک ہے. آپ کو سر درد ہو رہا ہے، آپ گولی لے کے وقتی آرام آ جاتا ہے، آپ رفع دفع کر دیتی ہیں اس معاملے کو، اور کوئی آپ اسپیشل چیک اپ نہیں کرواتی ہیں تو لازمی چیک اپ کروائیں. آج کل سر کا درد یہ زیادہ تر تب بھی ہوتا ہے جب آپ کے آئی سائٹ ویک ہوتے ہیں، کیونکہ موبائل آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ہر وقت کا موبائل استعمال کرنا، اسکرین ٹائم بڑھ جانا. ٹھیک ہے. اگر ہم لیڈیز کوئی کام بھی کر رہی ہیں نا تو وہ ایک عادت بنائی ہوئی کہ سامنے نا موبائل لگا کے رکھ لیتی ہیں اور پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں ساتھ. تو آپ نے اپنی آئی سائٹ کا بھی چیک اپ رکھنا ہے ٹائملی. ٹھیک ہے. جب آپ کو ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے گا کہ اگر آپ کی آئی سائٹ ویک بھی ہو رہی ہے تو آپ گلاسز یوز کر کے اپنی آئی سائٹ کو وہیں روک سکتی ہیں یا اپنی نظر کو ٹھیک بحال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی آئی سائٹ کا ویک خیال رکھیں. اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہے تو آپ لازمی اپنا ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کروائیں. ہوپ سو آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہوں گی اور آپ ریلیٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ ساری ٹپس میں نے اپنے اندر پائی اور پھر میں نے ان کو ڈائگنوز کیا اور کا علاج کیا.
تو سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. تو میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.